أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تمام تعریفیں اس خداوند رحمان الرحیم کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو اطاعت کا جذبہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کے لطف و کرم کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ تفسیر سورہ مبارکہ المائدہ سے توسل اختیار کرتے ہوئے فرش عبادت پر مولا کائنات کی ولایت کو لیے ہوئے
نجات کے حصول کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ماہ مبارکہ رمضان کی آخری شبیں اور ایسا لگتا ہے کہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان، یا الفاظ بدل کے کہوں تو 23 ماہ مبارکہ رمضان کی شب کے بعد تو ایسا لگ رہا کہ خدا کو چاہیے تھا کہ عید کا اناؤنسمنٹ کر دیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ آخری 6 یا 7 دن کا مرحلہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ خدا معلوم جیسے جیسے شوال قریب آتا ہے ویسے ویسے ماہ رمضان سے رشتہ کمزور کیوں پڑتا جاتا ہے۔ یہ اپنے مقام پر اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ بہرحال آخری عشرے کی اہمیت باقی 2 عشروں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ اس عشرے کی ہر ایک طاق رات کو شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اس آخری عشرے میں ہر رات میں غسل بیان کیا گیا۔ اس عشرے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس عشرے میں نمازوں کی تعداد کو باقی 2 عشروں کی نسبت بڑھا دیا گیا۔ آخری عشرہ رخصت ماہ مبارک، اور کون زندہ رہے گا اگلے سال تک؟ اور زندہ رہا تو کیا سلامتی کے ساتھ رہے گا، صحت و عافیت بدن کے ساتھ رہے گا، اور روزے رکھنے کی توفیق عطا ہو سکے گی، یا پھر رخصت ایام حیات واقع نہ ہو جائے؟ تو میری التماس پہلے ان تمام سامعین سے ہے کہ جو اب فاصلے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اگر فاصلہ ختم کرنے میں مشکل نہ ہو تو مشکل کشا کا نام لیتے ہوئے قریب آ جائیے۔ جن کو مشکل ہے ان سے التماس نہیں ہے، جن کو مشکل نہیں ہے وہ آ سکتے ہیں تو قریب آ جائیں۔ اور یہ بہرحال اس میں ممبر سے قربت مجھ سے قربت نہیں ہے، یہ ممبر سے قربت ہے۔ ممبر میرا نہیں ہے، میں تو ممبر کے خطبہ اور علماء کا خادم ہوں۔ ممبر تو صاحبان ولایت محمد و آل محمد کا ہے۔ جب کبھی جماعت کی صفوں کا خیال کیا کیجئے تو جماعت کی صفوں کے اعتبار سے مجلس میں فرش کا بھی خیال کیا کیجئے کہ جب تک صف اول میں جگہ خالی ہو آخری صف میں بیٹھنا کچھ جماعت کی شان کے مناسب نہیں لگتا۔ میں فقہی مسائل تو بیان نہیں کر رہا کہ مکروہات بیان کروں یا آداب جماعت کے حوالے سے فضائل بیان کیے جائیں، البتہ تفسیر سورہ مبارکہ مائدہ چونکہ وقت مختصر ہے، اور اس وقت مختصر میں پہلے ایک جملہ کہ تقریباً پچھلے 3 سال مکمل ہوئے، یہ 4تھا سال، اور یہ قرآن کا ایگزام یا تلاوت قرآن کا ایک امتحان۔ پہلی بات تو بہت خوشی کی بات ہے کہ شرکت کرنے والوں کے لیے بہرحال یہی بڑا اعزاز ہے کہ وہ شرکت کر رہے، ان کے لیے ہم داد و تحسین اس طرح دے سکتے ہیں کہ بہرحال یہ امتحان نہیں ہے، یہ ثواب میں شرکت کا عنوان ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیغام یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے یہاں نازل نہیں ہوا بلکہ برادران کے یہاں نازل ہوا ہے۔ ہم اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اجارے پر لے کر کوئی چیز پڑھی جاتی ہے۔ حقیقت میں قرآن تو ہمارے اور آپ کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھر میں نازل ہوا ہے نا، تو ہمارے گھر میں نازل ہوئی کتاب ہے، اور ہم سے زیادہ بہتر، ہم سے زیادہ اچھے انداز سے برادران پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا وہ جملہ یاد رہنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ملت یہ کہے کہ ہم اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور قرآن اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو غلط کہتے ہیں، اور اگر کوئی ملت یہ کہے کہ ہم قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دامان اہل بیت نہ ہو تو وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ صحیح کون ہوگا؟ جو دونوں کا دامن تھامے ہوئے ہوگا،
خدا ہمیں دونوں کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور کل ہماری گفتگو دیکھیں، بعض کتنی آسان سی ہے کہ ہمارے اور آپ کے مزاج میں اب تک یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن شروع کر دیا ہے، کچھ تو لوگ ڈر کے مارے شروع کرتے ہی نہیں ہیں کہ ماہ رمضان میں پورا نہیں کر سکیں گے۔ خدا معلوم کون سی روایت لے کر آئے ہیں اور کون سا خوف دامن گیر ہو گیا ہے کہ اگر ختم نہ کیا تو قرآن ان کے سر پہ گر پڑے، خدا نہ خواستہ۔ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، یا قرآن ختم کرنا انسان کے لیے مشکلات کا باعث ہو جائے اور اس خوف سے انسان شروع ہی نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان تلاوت قرآن سے یہ خوف نکال دے۔ اگر قرآن مجید کی چند آیات حبشہ کے رہنے والوں نے سنی تھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو جاری ہو کر وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اس کا مطلب پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کی چند آیتوں میں اتنی طاقت ہے کہ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر کیوں نہ مومن دائرہ تقوی میں داخل ہو جائے۔ لیکن وہ پڑھتا قرآن ایسے ہے کہ سمجھتا کوئی اور ہے، پڑھتا بیچارہ مومن ہے۔ حالانکہ ایک آیت پڑھیے مگر سمجھ کے پڑھیے تاکہ کم از کم خدا سے بات کرنے کا انداز تو سمجھ میں آئے۔ اس اعتبار سے چند آیتوں کا تذکرہ کل تھا سورہ مریم کی، جو حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی۔ یا سورہ یاسین کی ان بعض آیات کی طرف اشارہ تھا کہ جو 30 افراد جو حبشہ سے نجاشی کے بھیجے ہوئے افراد تھے اور اللہ کا رسول کے پاس پہنچے تھے اور آپ کی خدمت میں سورہ یاسین ان کو پڑھ کر سنائی گئی تھی تو ایمان لے کر آئے، مگر اس حالت میں ایمان لے کر آئے کہ 7ویں پارے کا آغاز کہ جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے رسول کی جانب یعنی قرآن اور اس کی آیات کو، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ حق پہچاننے والوں میں شامل کر لیے گئے، اور پھر اپنے ایمان کا اعلان خود کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے کر آ گئے، بس ہمیں لکھ دینا گواہی دینے والوں میں۔ اے پروردگار کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لے کر نہ آئیں جبکہ بات بالکل واضح ہو چکی ہو؟ تو پروردگار تیری بارگاہ میں ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور پروردگار تو ہمیں اس امید کے ساتھ، ہماری امید تجھ سے وابستہ کہ تو ہمیں شامل فرما لے صالحین قوم کے ساتھ۔ اور کل سلسلہ مکمل ہوا تھا کہ پروردگار نے ان کے لیے ثواب اناؤنس کیا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب آئیے ان 3 آیتوں کے بعد اگلی آیت کا سلسلہ، آیت کا نشان ہے 86 نمبر کی آیت سورہ مائدہ میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ ایک طرف خدا نے ایمان لانے والوں کا اجر و ثواب بیان کیا، تو خدا اس کے ساتھ ساتھ ان کی سزا بھی بیان کرتا ہے کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ کفر پر ڈٹے رہے، انکار ہی کرتے رہے۔ بہت سے آج بھی ایسے ہیں کہ سن کر ایمان نہیں لاتے بلکہ کفر پر ڈٹے رہتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہو گئے، وکذبوا بآیاتنا، وہ مومن ہو گئے اور آیات پر ایمان لے آئے، یہ کافر ہو گئے اور آیات کو جھٹلا دیا۔ دونوں کو رکھیں سامنے سامنے، وہ مومن ہو گئے آیات پر ایمان لے آئے، یہ کافر ہو گئے آیات کو جھٹلا دیا۔ ان کا انجام جنت ہے، ان کا انجام اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں اصحاب جہنم، اصحاب جہیم۔ اور اس کے بعد اب آیات کا سلسلہ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور حکم سے قریب کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، اے صاحبان ایمان، خدا مومنوں سے مخاطب ہے، جو مومن سن رہا ہے،
اس کی توجہ لازم چاہیے۔ اے صاحبان ایمان، یہ کل کی آیت نہیں ہے، یہ کل کا قرآن نہیں ہے، یہ آج کی آیت ہے اور آج کا قرآن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ کے سنیں قصہ سنائیں گے مولوی صاحب کوئی اس کے پیچھے، بس وہ ان کے لیے ہوگا، ہمارا اس سے بھلا کیا تعلق، مجلس میں بیٹھیں ثواب مل جائے گا۔ نہیں، مجھ سے بھی مخاطب ہے خدا اور آپ سے بھی مخاطب ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم دعوی ایمان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تحرموا، تم حرام مت کر لو، طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، ان چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام مت کر لو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو حد سے تجاوز بھی نہ کرنا، یعنی دونوں راستوں کا عنوان سمجھا دیا، نہ افراط کرو نہ تفریط کرو، نہ بالکل ہی حرام کر ڈالو طیبات کو، اور نہ اتنا زیادہ ان میں رہ کر ختم ہو جاؤ کہ پھر حد تجاوز سے آگے بڑھ جاؤ۔ وَلَا تَعْتَدُوا، کیوں کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، ان اللہ، بے شک کہ اللہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ان سے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ بہت سارے مسائل اس کے ذیل میں آ سکتے ہیں، البتہ پہلے ہم چلتے ہیں اس کے پس منظر میں کہ کوئی بھی آیت پس منظر کے بغیر نہیں آئی ہے۔ ہر ایک آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مرحلہ، کوئی واقعہ، قصہ موجود ہے۔ تو آئیے اس کے پیچھے دو افراد کے نام ملتے ہیں۔ ایک نام ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی، اور ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو افراد، حضرت بلال جب سے یہ آیت کا سلسلہ کہ اپنے اوپر انہوں نے پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر لیا تقوی کے حوالے سے، اور حضرت عثمان ابن مظعون کی شریک حیات یعنی آپ کی اہلیہ بڑی خوبصورت تھیں، بقول تاریخ کے جناب عائشہ کے پاس ملنے گئی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون بڑی جمیل و خوبصورت ہے مگر کوئی میک اپ نہیں کرتی ہے، اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتی ہے، تو انہوں نے کہا اس خاتون سے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ تو کہتی ہے میں کروں کس کے لیے، میرے شوہر نے تو ترک تعلقات کر لیا ہے، ازدواجی حقوق ادا کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ لا تحرموا، اپنے اوپر حرام مت کر لینا۔ بلال کھانا نہیں کھا رہے، بلال پانی پینا چھوڑ دیا، بلال نے خوشبو کا استعمال چھوڑ دیا، اور عثمان ابن مظعون نے گھر کے تعلقات ختم کر دیے، کیونکہ بس تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول تک خبر پہنچی ہے، اللہ کے رسول آئے منبر پر، سب کو جمع کروایا، اور پھر آپ نے اپنی سیرت پیش کی، ایھا الناس مجھے دیکھو، میں خوشبو بھی لگاتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں پانی بھی پیتا ہوں، میں اپنی ازدواج سے تعلقات قائم بھی کرتا ہوں، مجھے دیکھو اور پھر تقوی اختیار کرو۔ لا تحرموا، تو اس لیے آیت نے پیغام دیا۔ اچھا، قسمیں انہوں نے کھا لی تھیں، قسم کھا لی تھی حضرت عثمان ابن مظعون نے اور حضرت بلال حبشی نے، قسمیں کھا لی تھیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تحرموا، حرام مت کرو اپنے اوپر تمام حلال چیزوں کو اور نہ تجاوز کرو، تو اب یہ رسول کے پاس کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو قسم کھا لی ہے، اب کیا کریں؟ تو قسم کے پورے آداب بیان کیے گئے۔ اب اگلی آیت میں قسم کے کفارے بھی آ رہے ہیں، قسم کی اقسام بھی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ مواخذہ تمہارا نہیں کرے گا، اللہ تمہاری کوئی گرفت نہیں کرے گا، اللہ تم سے کوئی حساب نہیں لے گا، باللغو فی ایمانکم، جو محمل اور لغو اور بیہودہ
قسمیں کھاتے ہو ان کے بارے میں۔ ایمان جمع ہے یمین کی، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان اور ہے، ایمان اور ہے، اور ایمان جمع یمین کی، یمین کہتے ہیں قسم کو، اور قسم دو قسم کی ہوتی ہے، قسم دو قسم کی ہوتی ہے آیت کے اعتبار سے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو لغو ہے، فضول ہے، کسی کام کی نہیں ہے، بیکار ہے، کھیل کود میں کھا لی گئی ہے، ویسے گھومتے پھرتے عربیوں کے اسٹائل میں واللہ باللہ تاللہ کر کے آپ نے کھا لی ہے، ٹھیک، یہ قسم اور ہے۔ اسے قرآن نے استعمال کیا باللغو فی ایمانکم، یہ لغو قسم ہے، یا کبھی کبھی وہ قسم بھی لغو ہوتی ہے کہ جہاں انسان کسی بات پر اطمینان کر کے قسم کھا رہا ہو، بعد میں اسی اطمینان کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ اطمینان ختم ہو جائے تو قسم ختم ہو جاتی ہے اپنے آپ۔ کیا مطلب؟ کسی نے شکایت کر دی مجھ سے میری بیوی کی، اور میں نے قسم کھا لی شکایت سن کر کہ اچھا ایسا ہے تو میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی اللہ کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس نے شکایت کی تھی وہ شکایت غلط تھی، تو قسم لغو ہو گئی، کہ جس پر اعتماد کر کے قسم کھائی گئی تھی وہ مورد ہی ختم ہو گیا۔ جب مورد ہی ختم ہو جائے تو قسم لغو ہو جاتی ہے، اور لغو قسم پر خدا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو جو قسمیں ویسے کھا لی جائیں نہ جانتے ہوئے، جہالت میں، غصے میں، بہت زیادہ غضب میں آ کر، ان کا تعلق نہ ہو مقصد سے، حکمت سے اور کوئی خاص پیغام سے، وہ تمام قسمیں لغو ہیں۔ یہ میں احرام کی بات نہیں کر رہا، احرام کے مسائل الگ ہیں، احرام میں قسم کھانے کے مسئلے الگ ہیں، یہ عام قسموں کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں مولا عباس کی، خیر مولا عباس کی قسم کھائیں یا مولا حسین کی قسم کھائیں یا کسی اور مولا حضرات میں کسی امام کی قسم کھائیں، یہ اپنے مقام پر شرعاً جو قسم شمار کی جاتی ہے وہ لفظ اللہ سے، اسم جلالہ کے ساتھ، واللہ، باللہ اور تاللہ، یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں قسم کے حوالے سے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، لیکن وہ خدا تمہاری گرفت کرے گا، تمہارا حساب لے گا، بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، جو تم عقد کرتے ہو۔ عقد کا مطلب، عقد کہتے ہیں اطراف کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لینا، کسی شے کے کناروں کو ملا دینا۔ رسی کے دو کناروں کو ملانے کا نام گرہ، اور گرہ کو عقد کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے عقد کا مطلب قسم کھانا، عہد کر لینا۔ تو عقدتم الایمان، خدا تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تم باقاعدہ عقد کے طور پر گرہ باندھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، مقصد کے ساتھ کھاتے ہو، اور پھر ان قسموں کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ واجبات کے بارے میں قسم نہیں ہو سکتی، محرمات کے بارے میں قسم نہیں ہو سکتی، مکروہات و مباحات کے بارے میں قسم نہیں ہو سکتی، البتہ مباحات میں قسم ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مستحبات میں بھی قسم کا امکان ہے۔ کوئی کہے کہ میں روز نماز شب پڑھوں گا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ جناب میں نماز فرادہ نہیں پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھوں گا، اور کبھی جماعت کے حوالے سے انشاءاللہ خدا موقع عطا کرے اور حالات ایسے رہیں کہ انسان کے لیے ممکن ہو تو ماہ رمضان میں جو شخص پورا مہینہ ہر نماز جماعت سے پڑھے، خدا اسے شب قدر ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ یہ الگ روایت ہے۔ تو جماعت کا مسئلہ مستحبات کے باب میں، مکروہات کے حوالے سے یا مباحات کے بارے میں، کوئی قسم کھائے واجبات کی تو واقع نہیں ہوگی، قسم کھائے محرمات کی تو واقع نہیں ہوگی۔ کہ تم جو قسم کھاتے ہو عہد و پیمان اور عقد کے اعتبار سے، فَكَفَّارَتُهُ، اگر اس قسم کی مخالفت کرو۔ یہ جو مسئلہ جناب عثمان ابن مظعون کا ہے نا،
یہ تو بیوی سے عدم تعلقات، یہ اس کے حقوق پامال کرنا ہے، یہ تو حرام ہے۔ تو قسم کیا ہو گئی؟ لغو ہو گئی، کہ حرام کی قسم تو واقع ہو نہیں سکتی۔ البتہ خوشبو کا استعمال، روٹی کم کھانے کا مسئلہ، یا کم سونے کی قسم کھانا، یہ مستحبات میں آ سکتا ہے، یا انسان کے تقوی کے باب میں آ سکتا ہے، وہ الگ بات۔ لیکن قسم اگر کھا لو، ایسی قسم، اور پھر قسم کو توڑنا پڑے، تو کفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ خدا بھی کتنا مہربان ہے، قسم کھائی میں نے ہے اور کھانا کھائیں گے مسکین۔ قسم میں نے کھائی ہے اور کھانا مسکین کھائیں گے۔ خدا نے کس بہانے سے مسکینوں کے کھانے کا انتظام کر دیا، اس کے واجبات بھی ہو رہے ہیں، غریبوں کا کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک کفارہ ہے کہ 10 مسکین۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ کفارے کی ایک شکل یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے۔ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، تو کھانا کھلا دیجئے، رسول خدا کے زمانے کا کھانا، رسول خدا کے زمانے کا کھانا، یا 11ویں امام کے دور کا کھانا؟ کون سے زمانے کا کھانا؟ کس علاقے کا کھانا؟ مرچوں اور نمک والا کھانا یا بغیر مرچوں اور نمک والا کھانا؟ کون سا کھانا؟ کوئی معیار ہے کھانے کا؟ تو قرآن کہتا ہے معیار یہ ہے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایک میانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اس کھانے میں جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بچ گیا کھانا وہ کھلا کے کو کفارہ ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ بہت ہلکا سا سستا سا خود آپ نے لیا اپنے گھر والوں کے لیے، مثلاً بہت قیمتی کھانا بہترین پکا ہوا، اور اس کے لیے نکالا ابلا ہوا کھانا کہ یہ تو کفارہ ادا کرنا ہے، بس جان چھڑانی ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کم از کم ایک حد اوسط ہو ان کھانوں میں سے جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، ویسا کھانا کھلاؤ مسکین لوگوں کو۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کہ اگر 10 افراد کو کھانا کھلانے کے علاوہ سیکنڈ آپشن کیا ہے کفارہ قسم میں، تو او کسوتہم، یا ان کو لباس پہناؤ۔ 10 مسکینوں کو لباس پہناؤ۔ ہم تو یہی سوچ کر رک گئے یہی کافی تھا، 10 کو کھانا کھلانے، لباس تو بہت مہنگا پڑے گا، اور لباس میں پھر بحث آئے گی کہ لباس کون سا والا۔ لباس مردوں کے لیے عربی لباس تو ایک توپ کافی ہے، خواتین کے لیے کم از کم 2 کپڑے چاہیے، ایک بدن کے لیے، ایک حجاب کے لیے۔ تو اب کون سا لباس؟ 3 پیس لباس چلے گا یا 2 پیس کافی ہوگا یا 1 پیس کافی ہوگا؟ کہ کسوتہم، کہ پھر اپنے زمانے کے اعتبار سے جو مناسب لباس رہتے ہوں 10 مسکینوں کو لباس پہناؤ اپنے قسم کے کفارے کے طور پر۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلا تھا کھانا کھلانا 10 کو مسکینوں کو، دوسرا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا یا کر کے، پھر یا کر کے تیسرا مرحلہ اس سے مہنگا گیا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ آج کے دور میں تو اس پر عمل ہونا ممکن نہیں ہے کہ غلام ہوتے نہیں ہیں جو خرید کر آزاد کیے جائیں۔ پھر غلام کی بحث چلے گی کہ غلام مسلمان ہو، غلام کافر ہو، غلام مومن ہو، غلام اولاد اسماعیل میں سے، غلام جوان ہو، غلام بوڑھا ہو، غلام حبشی ہو، غلام عربی ہو، غلام عجمی ہو، کون سا غلام ہو، یہ قیمت کا فرق ہو جائے گا۔ جوان غلام کے الگ پیسے ہوتے ہیں، بوڑھے کے الگ ہوتے ہیں، کالے کے الگ ہوتے ہیں، گورے کے الگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس لحاظ سے یہ پوری بحث پھر لوٹ جائے گی زمانے کے حالات کے اعتبار سے۔ لیکن
فی الحال تو غلام ہوتے ہی نہیں ہیں، تو بحث ختم ہو گئی۔ او تحریر رقبۃ فمن لم یجد، پھر آخری نمبر 4 آ گیا۔ یہ 3 میں اختیار تھا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 کو لباس پہنائیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں۔ اور اگر یہ کام نہ کر سکیں، فمن لم یجد، یہ شریعت ہے۔ شریعت میں کوئی گلی آگے جا کر بند نہیں ہوتی، بلکہ بند گلیوں کے کھولنے کا نام شریعت ہے۔ بھئی آپ کہتے ہیں میرے پاس کیا کروں، نہ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے پیسے ہیں، لباس تو اور مہنگے ہیں، غلام تو اور مہنگا ہے، میں تو اس سے بھی خود مسکین ہوں، 10 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں، میں تو خود مسکین ہوں۔ تو قرآن نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس راستہ نہیں ہے تو ہم راستہ بتاتے ہیں۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر نہیں رکھتا کوئی انسان یہ تمام چیزوں کا اختیار، یا اس کا پاس نہیں ہے اتنا سرمایہ کہ یہ کام انجام دے، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ شریعت ہے، آسانی ہے، راستہ بتایا گیا ہے کہ قسم کھا کے اگر توڑ ڈالو تو اس قسم کا کفارہ یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ان کا لباس، یا ایک غلام کی آزاد کرنے کا حکم، اور اگر یہ کچھ بھی نہ کر سکو تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسم کھاتے ہو، حلف اٹھاتے ہو، واحفظوا ایمانکم، لیکن آیت نے یہ جملہ کہہ کر انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو کفارہ سن کر اب تم قسم کو معمولی مت لینا کہ جی کھا لو قسم، توڑ دیں گے تو کیا کفارہ دے دیں گے، بہت پیسے اپنے پاس ہیں نا۔ جیسے کبھی کبھار لوگ عمرے اور حج کے حوالے سے کہتے ہیں مولانا ہم تو بڑے صاحب حیثیت ہیں، اگر ایک اوپر سے شرٹ پہنی ہے احرام کی حالت میں، ایک پینٹ پہن لی ہے، ایک انڈر ویئر پہن لیا ہے، تو 3 بکرے ہی تو ہوئے، ہم دے دیں گے، پیسے بہت ہمارے پاس ہیں۔ تو کفارے کو یہ سمجھ کر کہ راستہ کھول دیا گیا ہے کہ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی تم حفاظت کرو۔ کفارہ بیان کیا گیا ہے اس وقت کے لیے جب کہ کوئی قسم توڑ بیٹھا ہو اور اس کے پاس توبہ کے لیے سوائے کفارہ ادا کرنے کے راستہ موجود نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور شکر گزار بندوں میں آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی کا اور ایسی شخصیت کا ذکر ہے جن کو آپ بہت اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے، بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں پہچانتے۔ یہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں 2 دعوے کر رہا ہوں میں، ایک پہچانتے ہیں اور نہیں پہچانتے۔ پہچانتے ہیں نام کے اعتبار سے، اور نہیں پہچانتے مقام کے اعتبار سے۔ پہچانتے ہیں نام کیا ہے ان کا، مالک، مالک، باپ کا نام حارث، مالک ابن حارث۔ مالک ابن حارث قبیلہ ہے مزہج، اور آپ قبیلے کی شاخ نخع سے تعلق رکھتے ہیں، نخعی۔ تو مالک بن حارث نخعی، کہ جن کو مالک اشتر یا مالک الاشتر کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں، اور بہت سے بہت اتنا جانتے ہیں کہ مالک مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ تو مولا کے چاہنے والے تو سارے تقریباً صحابی تھے۔ کمال عشق یہ ہے کہ مولا جسے چاہتے تھے اسے مالک کہتے ہیں۔ جو مولا کو چاہے وہ مولا ہی ہو جاتا ہے، اور جس کو مولا چاہیں وہ کیا ہو جاتا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔
تو مالک ان اصحاب مولائے متقیان میں شامل ہیں کہ جن کو مولا چاہتے ہیں۔ تو مالک، باپ کا نام حارث، قبیلہ آپ نے سن لیا، اور یہ شخصیت ایسی شخصیت کے سوائے بصرہ کے حوالے سے امام علیہ السلام نے آپ کو روانہ کیا 36 سن ہجرت میں، اور بصرہ کی جانب جب آپ کو روانہ کر رہے تھے، امام نے خط لکھا بصرے والوں کی طرف کہ اما بعد میں ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو راتوں کو کم سوتا ہے۔ مالک کے بارے میں امام لکھتے ہیں کہ راتوں کو کم سوتا ہے اور ڈر اور خوف کے ماحول میں جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو عدالت کا قائم کرنے والا، اور تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی جس سے لوگ کہیں ذوالفقار کا صاحب، جس سے لوگ کہیں ید اللہ اسد اللہ الغالب، وہ فرماتے ہیں کہ مالک ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو مالک کا کیا مقام ہے، اور انہی مالک کے لیے امام علیہ السلام نے وہ خط بھی لکھ کے ساتھ ان کے کیا۔ اس میں پورے خط کے اندر عہد نامہ مالک الاشتر کے نام سے پورا ایک ایگریمنٹ ہے امام کا، ایک نظام حکومت دیا امام نے، خیر جو آج تک کے حکمرانوں کے لیے، اور تا قیامت تک اگر کوئی گورنمنٹ چلانا چاہے تو مولائے کائنات نے جو مالک کو لکھ کر دیا تھا وہ عہد نامہ ہر حکمران کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو مالک کا دو نسبتوں سے تعارف ہو گیا، ایک خود بصرہ بھیجتے ہوئے امام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اور پھر ایک بصرہ کے لیے ان کو جو امام نے بہترین نکات عطا فرمائے، وہ تا قیامت تک حکمرانی کا ایک اصول اور بہترین پروگرام دیا گیا۔ البتہ مالک بصرہ نہیں پہنچ پائے، وہ الگ بات ہے۔ مالک نے بصرہ کی حکومت سنبھالی نہیں، کیوں کہ بصرہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ مالک کے بارے میں مولا فرماتے، مالک میرے لیے ایسے جیسے میں رسول خدا کے لیے۔ اتنا بڑا جملہ، اور یہ تمام جملے تو مالک کی زندگی سے متعلق ہیں۔ مالک کون تھے؟ مالک کے پاس عقل ہے، شجاعت ہے، مالک کے پاس اطاعت مولا ہے، مالک کے پاس زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، فقر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، اور انداز درویشی بھی ہے۔ ایسے سادے سی زندگی گزارتے تھے کہ جس طرح کا لباس پہنا اسی کھدر کے کپڑے سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر امامے کے طور پر رکھ لیا۔ اتنا بڑا مقام مالک کا، اور گزر رہے بازار سے بہت مشہور و معروف واقعہ، اور یہ خاص اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، صرف دعوی محبت ہے، اور کیا ہے۔ مالک کی حیثیت کتنی بلند ہے کہ مولا فرماتے ہیں مالک مجھ سے ایسے جیسے میں اللہ کا رسول کے لیے تھا۔ تو پھر مالک اتنے بڑے مقام کے بعد کوئی تکبر، کوئی اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے والا کوئی مسئلہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ ایسے گزرتے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، جو نہ جانتا ہو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ وہ ایک شخص نے بازار میں ان کو جاتے ہوئے دیکھا، اور ان کی وضع اور قطع ایسی تھی کہ ان سے مذاق کرنے کا دل چاہا اس کا۔ اس نے سبزی کی ایک شاخ اٹھا کر ان کو دے ماری، مالک اشتر، جیسی سبزی کی شاخ ماری، اور وہ بغیر توجہ کیے ہوئے حلم کے ساتھ، تحمل کے ساتھ گزر گئے، اور گزر کے چلے گئے۔ کسی شخص نے جس نے اس کو مارتے ہوئے دیکھا، کہا تم جانتے ہو یہ کون گئے ہیں؟ کوئی ہوگا عربی، ایسے گیا وہ، کہ نہیں یہ عربی کوئی عام آدمی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہ یہ مولائے کائنات کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، مالک ہیں یہ، یعنی کوئی مالک کو پہچانتا نہیں ہے۔ یہ گھبرا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، دوڑا۔ یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہ اسے خوف ہے کہ وہ لشکر امیر کے سپہ سالار ہیں۔ پوچھا مالک کہاں گئے؟ کسی نے کہا مسجد میں گئے۔
یہ مسجد میں آ گیا اور آ کر دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے مالک، اس شخص نے اپنا منہ مالک کے پاؤں پر رکھ دیا، رو کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے. مالک نے بڑی محبت سے اس کے منہ کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا غضب کرتے ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ کہ میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، میں آپ کو جانتا نہیں تھا. ارشاد فرماتے میں تمہیں تو بہت پہلے ہی معاف کر چکا ہوں. میں تو اب مسجد میں آیا تمہاری خاطر تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے بھی تمہاری مغفرت کی دعا مانگ لوں. یہ مالک ہے. مولا کے ساتھ میں تو عزیزان محترم، مالک بصرہ نہیں پہنچ سکے. مالک کو امام نے روانہ کیا تھا اور راستے میں مالک کو شہید کر دیا گیا. مالک شہید کیسے کیے گئے؟ کہتے ہیں جیسے خبر ملی حاکم شام کو، حاکم شام نے عریش کے علاقے میں ایک زمیندار کو رشوت کا پیغام بھجوایا کہ آئندہ 20 سال تک کا ٹیکس معاف کر دوں گا اگر تو مالک کو زہر دے دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زمینداروں کا جو مسئلہ ہے ان میں ٹیکس کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. 20 سال تک کا ٹیکس معاف کرے گورنمنٹ، اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی اس کے لیے. اس نے حامی بھر لی. اور کہتے ہیں ایک روایت کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، کہ مقام عریش تھا یا مقام قلزم، کہ جہاں جناب مالک کو زہر دیا گیا. زہر شہد میں ملا کر شربت تیار کر کے دیا گیا. اور اتنا ہوشیار ہے وہ زمیندار کہ پہلے معلوم کیا کہ مالک کو کیا چیز زیادہ پسند ہے. آ تو رہے مالک. تو کسی نے خبر کی کہ مالک شہد بہت اچھا ان کو پسند آتا ہے، پیتے ہیں شربت بنا کے اس کا. اس نے اسی میں زہر ملایا تھا اور مالک کو زہر دیا گیا. اور جب مالک کی شہادت کی خبر امام کو پہنچی ہے تو امام نے جملے ارشاد فرمائے ہیں. اور کیا جملے ہیں! امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مالک وہ ایک پہاڑ تھا اور بہت بڑا پہاڑ تھا. مالک ایک پتھر تھا اور بہت سخت پتھر تھا. مالک رونے والوں کو چاہیے کہ مالک پہ رویا کرے. پھر امام فرماتے ہیں کہ کہاں کسی خاتون میں یہ صلاحیت کہ مالک جیسے بچے کو جنم دے. مولا کائنات کے جو الفاظ ہیں حضرت مالک اشتر کے لیے اتنے بلند الفاظ ہیں کہ اگر شجاعت کی بات کریں تو ابن ابی الحدید جیسا مورخ لکھتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے شرعن کہ مالک اشتر سے زیادہ شجاع سوائے مولائے کائنات کے عرب میں کوئی نہ تھا، تو ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں قسم سچی ہے. ابن ابی الحدید کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ اس قسم سچی کھائی گئی ہے کہ مالک اشتر سے زیادہ شجاع سوائے مولائے کائنات کے اور عرب میں کوئی نہ تھا. ایسے تھے مالک. اور اس کے بعد مالک کے لیے جب حاکم شام نے سنا کہ ہم کامیاب ہو گئے، بڑی خوشیاں منائی ہیں. اور وہ ایک خاص جملہ مالک کے حوالے سے ملا کہ مالک کی موت سے اہل شام میں خوشیاں منائی گئیں اور اہل عراق میں ماتم بھی سب بچ گئی. البتہ اس سے بھی سخت جملہ یہ کہ مالک زندہ تھے تو اہل شام کے لیے مصیبت تھی، مالک شہید ہو گئے اہل عراق کی مصیبت ہو گئی. یعنی مالک کی زندگی شام والوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی اور مالک کی شہادت پھر عراق والوں کے لیے. اور مولا کے یہ الفاظ سنہری الفاظ سے لکھے جائیں گے اور شاید جب تک مولا کے چاہنے والے مولا کی بات کو سمجھیں گے کہ رونے والوں کو چاہیے کہ مالک بھی رویا کر. اس کی شہادت کی خبر سن کر امام نے آنکھوں سے آنسو بہائے. اسے مالک کہتے مالک کے جنازے کو وہاں سے لایا گیا تھا
مدینہ منورہ۔ البتہ بس اتنا کہہ کر دعا کے مرحلے مکمل کر لیں کہ یہ مالک تھے جن کو زہر دیا گیا اور زہر کے بعد جنازہ اٹھایا گیا، شہید ہو گئے، مولا نے نماز جنازہ پڑھائی ہوگی، میں کہوں گا مولا یہ آپ کے مالک ہیں، اور ایک وہ تھا جو آپ کا لخت جگر تھا، اسے اتنا شدید زہر دیا گیا، مالک کو زہر دیا گیا تھا مگر اتنا شدید نہ تھا، بس شہادت واقع ہو گئی، مگر جو زہر حسن مجتبیٰ کو دیا گیا تھا اتنا شدید تھا کہ امام فرماتے تھے بہنوں سے کہ برتن لا کر رکھ دیجئے، برتن لا کر رکھ دیا گیا، امام علیہ السلام کو قے ہو رہی ہے اور آپ کے دہن مبارک سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے ہیں، ارے روتے جاتے ہیں اہل خاندان، مولا کے چہرے پر خون کے آثار ہیں، ہونٹوں سے خون صاف کیا جاتا ہے، ارے وہ قاسم ہے 3 سال کا شہزادہ اپنے بابا کے چاروں طرف گھومتا ہے، میں کہوں گا شہزادے آگے بڑھو، بابا کے ریشے مبارک سے خون صاف کر لو، لیکن ہائے شہزادے کربلا میں 4 سال کی یتیمہ بھی ہوگی جو بابا کا خون صاف کرنا چاہے گی، مگر سکینہ کیا کرے کہ بابا کا سر نو کے سینہ پر ہوگا، سکینہ کا گلا رسی سے بندھا ہوا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مشکلات کو دور فرما، پروردگار وسعت رزق عطا فرما۔ حضرت مالک کا واسطہ پروردگار ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا وہ ایک تھا اس پر امام کو ناز تھا، پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر مقدس مقامات کی حفاظت فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس آج کی افطار بندے خدا کی جانب سے ان کے مرحومین کے لیے، اور ان کے علاوہ سید محمد اظہر زیدی ابن سید علی اکبر زیدی، سید مظفر حسین، ممتاز فاطمہ، نیاز حسین، کنیز فاطمہ، زرینہ خاتون، سید محمد حسین، سید ابن حسن زیدی اور سیدہ سبط فاطمہ اور حاضرین کے مرحومین کے لیے سال فرما دیجیے، اور خاص طور سے خدمت حضرت مالک ابن حارث کی خدمت میں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ کل شب 27 ماہ رمضان اور پھر طاق راتوں کے اعتبار سے شب قدر کے تلاش کرنے کا حکم انشاءاللہ کل بھی اعمال شب قدر اس مسجد میں انجام دیے جائیں گے۔ آپ تمام سے شرکت کی مؤدبانہ التماس ہے کہ یہ آخری راتوں میں جتنا موقع مل سکتا ہو انشاءاللہ عبادت میں شرکت فرمائیں، خدا ہم سب کے اعمال قبول فرمائے۔